اے ایم اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد آپ کی پہلی رات قبر میں کتنی خوفناک ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کے اعمال آپ کو سکون دیں گے یا خوف میں مبتلا کر دیں گے؟ آج ہم آپ کو دکھائیں گے قبر کی پہلی رات کی وہ حقیقت جو ہر انسان کو جاننی چاہیے۔ قبر کی پہلی رات انسان کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے، جب روح دنیا سے رخصت ہو کر ایک ایسے سفر پر نکلتی ہے جو صرف اللہ کی رضا سے ہے۔ اس رات انسان کو اپنے تمام اعمال کا حساب لینا پڑتا ہے جو اس نے دنیا میں کیے۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان ہے کہ پہلی رات سب سے زیادہ خوفناک اور آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ انسان کی روح قبر میں دو فرشتے منکر و نکیر کے سامنے پیش ہوتی ہے جو سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوالات صرف عام سوالات نہیں بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال کی آزمائش ہیں۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط اور اعمال درست ہوں تو وہ صحیح جواب دے کر قبر کی پہلی رات سکون اور روشنی سے گزارے گا، ورنہ اندھیرا، تنہائی اور خوف انسان کے دل پر چھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی روح قبر میں داخل ہوتی ہے تو قبر کے دو دروازے کھلتے ہیں، ایک جانب روشنی اور سکون کا راستہ اور دوسری جانب اندھیرا اور عذاب کا راستہ۔ یہ سب انسان کے دنیاوی اعمال پر منحصر ہیں۔ جو انسان دنیا میں اللہ کی عبادت اور رسول کی عبادت کرتا ہے وہ قبر میں سکون اور راحت کا مزہ پائے گا۔ جو انسان گناہوں اور کفر میں مبتلا رہا اس کے لیے پہلی رات سب سے زیادہ خوفناک ثابت ہوتی ہے۔ اسلام میں واضح ہے کہ پہلی رات میں انسان کے گناہ اور برے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ موت صرف دنیا کی ختم ہونے کا لمحہ ہے، لیکن حقیقت میں قبر کی پہلی رات انسان کی زندگی کا اصل امتحان ہے۔ جو لوگ دنیا میں نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت سے دور رہے ان کے لیے قبر کا اندھیرا اور خوف انتہائی حیران کن اور دہشت انگیز ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ سب سے زیادہ خوفناک چیز تنہائی ہے۔ انسان قبر میں اپنے روح کے ساتھ بالکل اکیلا ہوتا ہے اور صرف اپنے اعمال کا حساب کرتا ہے۔ منکر و نکیر کے سوالات سے انسان کا دل دھڑکتا ہے، سانسیں تیز ہو جاتی ہے اور جسم کا ہر عضو خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کے اعمال برے ہوں تو قبر میں اس کی روح کو تنگ کیا جاتا ہے، قبر سخت اور تنگ ہو جاتی ہے اور اس کے گناہوں کا بوجھ واضح ہو جاتا ہے۔ اسلام میں یہ بھی بیان ہے کہ قبر کی پہلی رات میں روح پر اندھیرا اور روشنی دونوں کا اثر ہوتا ہے، جو انسان کے لیے گناہ اور کفر کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے قبر کی دیواریں تنگ اور خوفناک محسوس ہوتی ہیں اور یہ انسان کے لیے خواب جیسا بن جاتی ہے۔ لیکن جو انسان نے دنیا میں اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت کی اس کے لیے قبر کا منظر روشن اور سکون بھرا ہوتا ہے اور فرشتوں کا سلوک انسان کے لیے خوش آئند ہوتا ہے۔ ایک شخص دنیا میں سخت گناہوں میں مبتلا رہا، وہ نہ نماز پڑھتا تھا، نہ صدقہ دیتا تھا، نہ کسی کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن اس کی موت واقع ہوئی۔ جیسے ہی اس کی روح نکل کر قبر میں داخل ہوئی، قبر کے فرشتے منکر و نکیر اس کے سامنے آئے اور اسے سوالات کرنے لگے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نیک اعمال کہاں ہیں؟ وہ شخص ان سوالات کے جوابات دینے کے قابل نہ تھا۔ ہر جواب پر اس کا دل کانپ رہا تھا، سانسیں تیز ہو گئی تھی اور جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ قبر کی دیواریں اس کے لیے تنگ اور گہرائی بڑھانے والی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے تمام گناہوں کا حساب یاد کیا اور محسوس کیا کہ دنیا میں وقت ضائع کرنا اور اللہ کی رضا کو نظر انداز کرنا اس کے لیے کتنی بڑی سزا بن گیا۔ حدیث اور علماء کے مطابق ایسی حالت میں انسان کو قبر کی سختی اور تنہائی کا شدید احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے ہر گناہ پر پچھتاتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو زندہ انسان کے دل پر خوف اور عبرت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی عارضی خوشیوں میں گم ہونے کے بجائے ہمیں اللہ کی اطاعت، نیک اعمال اور رسول اللہ کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ قبر کی پہلی رات سکون اور روشنی سے بھرپور گزرے۔ قبر کی پہلی رات سے انسان کی روح کا تعلق اللہ سے سب سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نے دنیا میں اللہ کے احکام کی پیروی کی تو قبر میں اس کی روح سکون اور روشنی سے بھری ہوتی ہے۔ اگر انسان نے دنیا میں برائی اور کفر اختیار کیا تو قبر میں اس کا دل خوف اور غم سے بھر جاتا ہے۔ قبر کی پہلی رات کا خوف انسان کے لیے ایک یادگار بن جاتا ہے کہ دنیا کا اصل مقصد صرف اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ قبر کی پہلی رات میں انسان کے اعمال کی روشنی اور تاریکی دونوں سامنے آتی ہیں۔ رشتے منکر و نکیر انسان کے ایمان اور اعمال کی چھان بین کرتے ہیں اور ہر سوال انسان کے دل میں خوف اور تڑپ پیدا کرتا ہے۔ جو شخص
دنیا میں نیکیوں کا مرتکب ہوا، اس کے لیے یہ سوالات آسان اور اس کی روح کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص برائیوں، ظلم اور گناہوں کا محتاج رہا، اس کے لیے یہ لمحے موت کے بعد سب سے زیادہ گھٹن اور خوفناک ثابت ہوتے ہیں۔ انسان جب قبر میں اپنی روح کے ساتھ اکیلا رہتا ہے تو اسے اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ ہر انسان کے لیے اعمال، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہ کے سامنے محفوظ ہیں اور ان کا حساب لیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی رات میں قبر کی دیواریں اور فرش انسان کے اعمال کے مطابق تنگ یا کشادہ محسوس ہوتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے کے لیے قبر کھلی اور روشن ہوتی ہے اور برے اعمال کرنے والے کے لیے قبر تنگ اور اندھیری ہو جاتی ہے، جس سے انسان کا دل اور روح خوف اور تنہائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قبر میں یہ خوف صرف مادی نہیں بلکہ روحانی اور ذہنی بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا سامنا اپنے اعمال، اپنے گناہوں اور اللہ کے عدل سے ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ بھی بیان ہے کہ قبر کی پہلی رات میں انسان کی روح کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو دنیا میں کبھی محسوس نہیں ہوئے۔ انسان کی روح اس وقت اپنے اعمال کی حقیقت دیکھتی ہے، جو بھی دنیا میں چھپایا گیا تھا اب سب پر واضح ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں نماز، روزہ، صدقہ اور نیک اعمال سے دور رہا، اس کے لیے قبر کا ہر لمحہ ڈر اور خوف سے بھرا ہوتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کی کمی اور گناہوں کی شدت کے سبب کانپنے لگتا ہے اور اس کا دل شدید خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے سبق آموز بھی ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کی عبادت کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتا رہا، اس کی روح کو سکون اور خوشی ملتی ہے۔ اس کے اعمال کی روشنی قبر میں اس کے لیے راستہ آسان کرتی ہے۔ لیکن جو شخص دنیا میں برائی اور کفر کا محتاج رہا، اس کے لیے قبر کی پہلی رات ایک اذیت اور خوفناک منظر پیش کرتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قبر کی پہلی رات میں فرشتے انسان کے اعمال کو پرکھتے ہیں اور اس کے ایمان کو جانچتے ہیں۔ یہ سوالات صرف شکل و صورت کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہر سوال انسان کے اعمال اور ایمان کی نیت حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط اور اعمال نیک ہوئے تو وہ سکون کے ساتھ جواب دیتا ہے اور قبر کا ہر لمحہ اس کے لیے خوشی اور راحت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن جو انسان دنیا میں گناہوں اور کفر کا مرتکب رہا، اس کے لیے ہر سوال خوفناک اور اذیتناک ثابت ہوتا ہے۔ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے ایک عذاب بھی ہے اور ایک سبق بھی۔ یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی زندگی محض وقتی ہے اور اصل زندگی بعد از مرگ کی ہے۔ قرآن اور حدیث میں بیان ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا قبر کی پہلی رات میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو نیک اعمال کرے گا اسے سکون ملے گا اور جو برے اعمال کرے گا اسے خوف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قبر کی پہلی رات کا خوف ہر انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ دنیا میں نیکی کرے، اللہ کی عبادت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے، تاکہ موت کے بعد اس کی روح سکون اور راحت حاصل کرے۔ یہ رات انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کے عارضی مال، شہرت اور لذتیں قبر میں کسی کام نہیں آئیں گی۔ صرف نیک اعمال اور اللہ کا خوف انسان کو قیامت کے دن کامیاب کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور قبر کی پہلی رات میں ہمیں سکون عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی قبر کی پہلی رات کی حقیقت، جو ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے اعمال اور ایمان ہی آپ کے لیے سکون یا عذاب کا سبب بنیں گے۔ ابھی وقت ہے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا، کیونکہ موت کے بعد پچھتانا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا حاصل کریں، نیک اعمال کریں اور قبر کی پہلی رات میں سکون پائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور مزید اسلامی حقائق جاننے